ڈسکور ریئلٹیز کے معزز ناظرین، آپ سب کو ہمارے اس چینل میں خوش آمدید۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کر دیں، اور ہماری کاوش کو سراہنے کے لیے کمنٹ ضرور کریں تاکہ ہم آپ کے لیے نئی سے نئی ویڈیوز لاتے رہیں۔ شکریہ۔ آپ نے سڑکوں پر، گلی محلوں میں، شہروں میں، گاؤں میں، ویران راستوں پر یا پھر پرہجوم جگہوں پر بھی لوگوں کو لوٹنے والے چور دیکھے ہوں گے۔ آپ نے یوٹیوب پر ایسی بے شمار ویڈیوز دیکھی ہوں گی جس میں گن پوائنٹ پر لوٹنے کی CCTV فوٹیج ہو یا پھر دکانوں پر چوری کی، کسی بینک میں ڈاکوں کی لوٹ مار کی بھی بے شمار ویڈیوز آپ نے دیکھی ہوں گی۔ ان ویڈیوز میں چوری کرنے والے چور ڈاکو اس فوٹیج کی مدد سے اکثر پکڑے بھی جاتے ہیں، لیکن جدید دنیا میں ایک چوری ایسی ہے جس میں کوئی پستول، بندوق یا ہتھیار لے کر نہیں آتا۔ چوری یا ڈکیتی اتنی ہوشیاری چلاکی سے ہوتی ہے کہ لوٹنے والے کو اکثر پتہ بھی نہیں چلتا۔ اگر پتہ بھی چل جائے تو وہ اتنا بے بس ہوتا ہے کہ کچھ کر ہی نہیں سکتا۔ حتیٰ کہ بعض دفعہ قانون نافذ کرنے والے ادارے بھی ایسے چوروں ڈاکوؤں کے آگے بے بس ہوتے ہیں۔ غلط مت سمجھیں، ہم کوئی سیاستدانوں کی کرپشن کا ذکر نہیں کر رہے، بلکہ یہ بات ہو رہی ہے ٹیکنالوجی کی دنیا میں ہیکنگ کی، اور ہیکرز کے لمبے ہاتھ ہر کسی کو دے رہے ہیں مات۔ جب چاہتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں لوٹ لیتے ہیں، آن ہی آن میں بینک اکاؤنٹس خالی کر دیتے ہیں، دنیا بھر کی حکومتوں کے خفیہ ڈیٹا کو لیک کر دیتے ہیں۔ جیسے جیسے زندگی میں ٹیکنالوجی کا استعمال بڑھتا جا رہا ہے، ہیکنگ کا دائرہ بھی بڑھتا جا رہا ہے۔ کمپیوٹر سیکیورٹی کے ماہرین کے بقول ہیکرز خطرناک حد تک بھی جانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہ طیاروں کو تباہ کر سکتے ہیں، کیمیکل بنانے والی کمپنیوں کے معاملات میں دخل اندازی کر سکتے ہیں، اور سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ جوہری توانائی کے پلانٹس تک کو قابو کر سکتے ہیں۔ ایسے واقعات بھی رونما ہوئے ہیں جن میں جوہری پلانٹ پر ہیکرز کے حملے کی وجہ سے کوئی بڑا حادثہ بھی رونما ہو سکتا تھا۔ ہیکنگ کی ایک بڑی وجہ چیزوں کا ڈیجیٹل ہونا بھی ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت صرف کمپیوٹر ہی نہیں، ہر چیز انٹرنیٹ سے جوڑی جا رہی ہے۔ ٹی وی، فریج، واشنگ مشین تک آٹومیٹک گھر بنائے جا رہے ہیں جنہیں مالکان انٹرنیٹ کی مدد سے کہیں سے بھی کنٹرول کر سکتے ہیں۔ یہ سچ ہے کہ انٹرنیٹ ایک وسیع نظام ہے، لیکن اس میں ابھی بہت سی خامیاں ہیں، اور یہ ہیکرز انہی خامیوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کارروائی ڈال دیتے ہیں۔ اور ہیکنگ کی یہ گیم اس وقت اور بھی خطرناک ہو گئی ہے کیونکہ اب اس جنگ میں روس، امریکہ، چین سمیت سارے ملکوں کی حکومتیں بھی کود پڑی ہیں۔ اس بات پر بعد میں بات کریں گے، ابھی ہم آپ کو ہیکنگ کی دنیا میں ایسے ہی شاطر چوروں کے بارے میں بتائیں گے جنہوں نے ہیکنگ کے ذریعے اربوں خربوں کا نقصان پہنچایا، لیکن اس کے باوجود انہیں دنیا بھر کی سیکیورٹی ایجنسیاں مل کر بھی پکڑ نہیں سکی۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ یہ ذکر ہے 2014 کا، جب دنیا کی سپر پاور کہلانے والی امریکی خفیہ ایجنسیوں نے کئی یورپی ملکوں کی مدد سے کمپیوٹر ہیکرز کے ایک خطرناک گروہ کو ناکام بنانے کا دعویٰ کیا۔ اس گروپ کا نام تھا گیم اوور زیروس۔ حکام کے مطابق یہ ہیکرز کا گروپ ہزاروں متاثرین کو $100 ملین سے بھی زیادہ رقم سے محروم کر چکا تھا۔ مانا جاتا ہے کہ اس ہیکر گروپ کے سرغنہ کا تعلق روس سے تھا۔ اس جرائم پیشہ گروپ کو ناکام بنانے کے لیے عالمی سطح پر تعاون کیا گیا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ سارے عمل میں امریکی محکمہ انصاف کو شمالی امریکہ میں کینیڈا کے ساتھ ساتھ یورپ میں فرانس، جرمنی، ہالینڈ، یوکرین اور برطانیہ کے قانون نافذ کرنے والے اداروں اور سائبر کرائمز کے ماہرین کا بھی مکمل تعاون حاصل رہا، جس کی وجہ سے اس گروپ کو غیر فعال کر دیا گیا۔ اس کا طریقہ واردات فشنگ ای میلز تھا۔ جو شخص اس ای میل کو کھولتا اس گروپ کا نشانہ بن جاتا۔ ای میلز میں موجود مال ویئر یا وائرس مختلف کمپیوٹرز میں پہنچ کر وہاں محفوظ صارفین کی نجی اور مالیاتی معلومات یا آن لائن ہیکنگ سے متعلق ڈیٹا کی جاسوسی کرتا تھا۔ اس طرح صارفین کو علم بھی نہیں ہوتا تھا اور یہ ہیکرز ان کے اکاؤنٹ میں موجود رقم آن لائن ٹرانسفر کر لیتے تھے۔ ماہرین کے مطابق اس گروپ نے ایک ایسی اسکیم تیار کر رکھی تھی جس میں متاثرہ صارفین کے کمپیوٹر کو آن لائن یرغمالی بنا لیا جاتا تھا۔ ایسے یرغمالی کمپیوٹر کو رہائی اس وقت ملتی تھی جب ان کے مالکان ان ہیکرز کو براہ راست ڈالر دینے پر تیار ہو جاتے تھے۔ اس کا ہیکنگ نیٹ ورک اتنا کامیاب تھا کہ اس نے اپنے کرپٹو لاکر اسکیم کے ذریعے امریکی ریاست فلوریڈا کے ایک بینک سے غیر قانونی ٹرانسفر کے ذریعے $7 ملین ہتھیا لیے۔ یہی نہیں، ایک اور امریکی شہر سوئنسی کے شعبہ پولیس کے کمپیوٹر نیٹ ورک کو یرغمال بنا کر تاوان کی ادائیگی پر مجبور کر دیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس گروپ کو روس کا بوگاشیف نامی شہری چلا رہا تھا جس کی عمر 37 سال کے قریب ہے، اور اس کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ کشتی رانی کا بہت شوقین ہے۔ امریکی خفیہ ایجنسی CIA اسے دنیا کے خطرناک ترین سائبر مجرموں میں سے ایک قرار دیتی ہے۔
दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों की एजेंसियों ने मिलकर इसका एक नेटवर्क तो फेल कर दिया, लेकिन कुछ पता नहीं कि मौसूफ किस नए हैकिंग ग्रुप के साथ फिर अपने कार्रवाइयों में मसरूफ हों जिसकी दुनिया को खबर ही ना हो। दुनिया भर की टॉप सीक्रेट एजेंसियां एक और हैकर की तलाश में हैं। इस तलाश का आगाज 2 साल पहले 2019 में उस वक्त हुआ जब FBI ने एक रूसी हैकिंग ग्रुप इवल कॉर्प्स के 9 अरकान के नाम बेनकाब कर दिए और इल्जाम लगाया कि इस ग्रुप को 2 रूसी शहरी मिलकर चला रहे हैं, मैक्सिम याकोवेट्स और इगोर ट्राशिव। इन पर भी इल्जाम है कि ये दोनों 40 से ज्यादा मुल्कों में साइबर चोरियों और वेबसाइट्स की हैकिंग के धंधे में मुलव्विस हैं और ताइवान की मद में 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी तकरीबन 17 अरब पाकिस्तानी रुपए बटोर चुके हैं। इस ग्रुप से भी कोई महफूज नहीं। इनका शिकार बनने वालों में छोटे बिजनेस से लेकर गवर्नमेंट जैसी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां भी शामिल हैं। अमेरिकी महकमे खारजा के मुताबिक ये अफराद साइबर बैंक डाकू हैं जो ताइवान की रकम के लिए वेबसाइट्स पर हमले करते हैं और किसी के भी अकाउंट को हैक करके पैसा चोरी कर लेते हैं। ये दोनों हैकर इस वक्त हैकिंग की दुनिया के पोस्टर बॉय के तौर पर मशहूर हो गए हैं। बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी ने इनकी जो वीडियोस सोशल मीडिया से हासिल की हैं, इनमें दोनों रूसी हैकर को कहीं दुनिया की महंगी तरीन गाड़ियां चलाते देखा जा सकता है तो कहीं ये नोटों की गड्डियां पकड़े मुस्कुरा रहे हैं, एक जगह पालतू शेर के बच्चे से खेल रहे हैं। और 2017 में मिक्सम की शादी की शानदार तकरीब भी सोशल मीडिया पर लोगों की तवज्जो का मरकज रही। ऐसी शादी तो शाही खानदान भी शायद ना करे। एक बड़े गोल्फ कोर्स में होने वाली इस तकरीब के इंतजामात भी देखने से ताल्लुक रखते थे। खुद मिक्सम एक मशहूर रूसी गुलूकार के गाने पर लाइटों की चकाचौंध रोशनी में नाच रहा था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस एक तकरीब पर ही कमोबेश 50 से 60 लाख डॉलर का खर्चा हुआ होगा, यानी पाकिस्तानी रुपयों के मुताबिक तकरीबन 1 अरब 6 करोड़ से जायद का खर्चा। बाकी खर्चे कितने हुए इसका कोई हिसाब किताब ही नहीं। इस एक तकरीब से ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि मिक्सम कितनी ऐशो इशरत की जिंदगी बसर करता है। 40 साल के इगोर भी इस मामले में मिक्सम से ज्यादा पीछे नहीं। मैक्सिम के वालिद इस इल्जाम को सरासर झूठ कहते हैं कि इनका बेटा कोई साइबर क्रिमिनल है, जबकि दुनिया की खुफिया एजेंसियों के मुताबिक हैकिंग के जरिए दुनिया को तिगनी का नाच नचाने के पीछे यही इविल कॉर्प्स नामी ग्रोह है, जिसके करता धरता ये दोनों रूसी शहरी ही हैं। ये ग्रुप पहली बार 2009 में मंजर आम पर आया जब इसने मुबैना तौर पर बैंक अकाउंट्स के लॉगिन चुराकर पैसा लूटा। 2012 में एक अमेरिकी अदालत ने इविल कॉर्प्स के अराकीन के ऑनलाइन नाम पर इनके खिलाफ फर्द जुर्म आयद कर दी, लेकिन इसकी कार्रवाइयां जारी रही। 2017 में इस ग्रोह पर इल्जाम लगा कि इसने बिट पैमर के नाम से एक ऐसी सर्विस शुरू की जिसको इस्तेमाल करके वेबसाइट्स पर हमला और इनका कंट्रोल हासिल कर लिया जाता है। ये भी दावा किया गया कि इनकी इस सर्विस को दीगर हैकर्स भी पैसे अदा करके इस्तेमाल करते थे। अब हालात ये हैं कि मैक्सिम और इगोर समेत 9 अफराद पर अमेरिका में फर्द जुर्म और पाबंदी आयद है और इनकी मालूमात या गिरफ्तारी में मदद देने वाले के लिए $5 मिलियन की रकम का ऐलान किया गया है। लेकिन तमाम तर कोशिशों के बावजूद दुनिया की सुपर पावर कहलाने वाली रियासत अमेरिका भी इन्हें गिरफ्तार करने में नाकाम है, क्योंकि ये रूस में मौजूद हैं और रूसी हुकूमत इन इल्जामात को दुरुस्त मानने के लिए तैयार नहीं, जिसके बारे में कहा जाता है कि रूसी दफाई इदारे इनकी हैकिंग की सलाहियतों को मुल्क के फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए इन्हें रूस में कोई खतरा नहीं। शायद यही वजह है कि ये हैकर वहां से अपनी कार्रवाइयां और मौज मस्तियां पूरी आजादी से जारी रखे हुए हैं।